السلام علیکم۔ ہیلتھی ٹپس میں تمام بھائیوں اور دوستوں کو خوش آمدید۔ بھائیوں، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہوگی۔ بھائیوں، آپ نے میرا تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا جس پہ میں نے لکھا ہے کہ سیکس کے دوران یا ہم بستری مباشرت وغیرہ کے دوران کی جانے والی 6 بڑی غلطیاں۔ بھائیوں، آج میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ مباشرت، ہم بستری یا جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جو آپ غلطیاں کر جاتے ہیں یہ ان کی اصلاح کے لیے آپ کو بتاؤں گا۔ تو بھائیوں، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ کہ جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی فرما کر میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ بھائیوں دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو، ہر طرح کی ویڈیو آپ تک بہت آسانی سے پہنچ سکے گی۔ تو آپ کائنڈلی ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ دوستو دیکھیں، اس طرح ہمیں ہماری ویڈیو کا فیڈ بیک ملتا ہے، اس طرح ہمیں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو بھائیو، ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ تو ہم بستری کے دوران کی جانے والی غلطیاں بتاؤں گا، ان سے بچیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ بھائیو، نمبر 1 جو پہلے نمبر پہ غلطی ہوتی ہے وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ بھائیو، جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ ہم بستری نہ کیا کریں فوراً کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ ایسا کرنے سے مردانہ طاقت اور آپ کی جو نظر ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کم از کم 2 گھنٹے بعد ہم بستری کی جائے تو صحت کے لیے بہتر رہے گی۔ بھائیو، میں اب آپ کو 2 نمبر غلطی بتاتا ہوں۔ نمبر 2 پر جو غلطی آتی ہے، فارغ ہونے سے بعد یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب آپ مباشرت کرتے ہیں تو انزال ہو جانے کے بعد نفس کو زیادہ دیر تک اندر نہ رہنے دیں۔ بھائیو، اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس طرح نفس جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے مرد کی وہ نرم ہو جاتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے۔ بھائیو، نمبر 3 پر جو ہم اکثر غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی ہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد ہم نفس کو دھو دیتے ہیں۔ دوستو، ہمیں بالکل بھی اپنے نفس کو دھونا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ خاص قسم کی رگڑ کھا کر گرم ہوتا ہے۔ اس کی جو رگیں ہوتی ہیں نفس کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ رگیں ہوتی ہیں وہ گرم ہو جاتی ہیں، اور فوراً دھونے سے گرم نسیں، ٹھنڈی ہونے سے پہلے دھونے سے نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بھائیو، اس سے آپ بچنے کے لیے صرف یہی استعمال کیجئے، یہی طریقہ کار استعمال کریں کہ جب آپ ہم بستری کرتے ہیں یا مباشرت کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ تو آپ اپنے نفس کو فوراً مت دھوئیں، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے دھوئیں۔ اس طرح آپ میں کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری نہیں آئے گی۔ بھائیو، اب میں آپ کو نمبر 4 پر جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ جب آپ بڑی عمر کی عورتوں سے مباشرت کرنا مرد کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ بڑی عمر کی عورتوں سے مباشرت کرنا یعنی کہ ہم بستری کرنا مرد کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کم عمر کی عورتوں کے ساتھ جمع یعنی کہ ہم بستری کرنا، سیکس کرنا، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ہم عمر مرد اور عورت ہوں تو دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر مرد کم عمر اور عورت زیادہ عمر کی ہو تو عورت کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے جو مردانہ کمزوری ہوتی ہے وہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بھائیو، کیونکہ جو زیادہ عمر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کی جو سیکس کی کرنے کی خواہش ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جو کہ کم عمر کا مرد پوری نہیں کر پاتا۔ اس لیے دونوں یعنی کہ مرد اور عورت کو ایک برابر، ایک ہم عمر ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو 5 نمبر پر جو غلطی آتی ہے وہ بتاتا ہوں۔ زیادہ مباشرت صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو، آپ ایک طریقہ کار اپنائیں یا کہہ لیں کہ آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں
کہ آپ نے مباشرت کا وقت رکھا ہو، آپ نے ہم بستری کا وقت رکھا ہو اپنی بیوی کے ساتھ. کیونکہ دوستو بھائیوں، زیادہ سیکس کرنے سے مرد اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح ہی اس کا انزال ہوتا ہے اس کے جسم میں کمزوریاں آتی ہیں، اور زیادہ ہم بستری کرنے سے انسان میں زیادہ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے اس کی آنکھوں کو بہت فرق پڑتا ہے. بہت اثر انداز آنکھیں ہوتی ہیں سیکس کرنے سے. اور اس کا جو نفس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ مرد کا جو نفس ہوتا ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ عمر سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. تو نمبر 6 پر جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد عورت سے چپک کر سونے سے عضو تناسل کی رگیں حرکت میں رہتی ہیں. یعنی کہ جب بھی ہم بستری کرتے ہیں تو آپ عورت سے ظاہری بات ہے چپک کر سوتے ہیں، تو آپ کا جو نفس ہوتا ہے اس کی جو رگیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر جو کہہ لیں کہ خون کی روانی کے لیے اللہ پاک نے رگیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ حرکت میں رہتی ہیں. ان میں یہ کہہ لیں کہ ایک حس جسے کہتے ہیں نا کہ سیکس کی حس اس میں پیدا ہوتی رہتی ہے، جس سے آپ کی نیند بھی تباہ ہو جاتی ہے اور نفس بھی کمزور ہوتا رہتا ہے. اکثر اوقات آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ اکثر اوقات اٹھتے ہیں تو آپ کی احتلام ہوا ہوتا ہے آپ کو. یہ 6ویں نمبر والی جو غلطی ہے یہ اس سے کافی کہہ لیں کہ اس سینس میں پائی جاتی ہے. اس لیے ان تمام علامات سے بچنے کے لیے ان پر عمل ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. بھائیو، یہ میں نے آپ کو جو آج باتیں بتائی ہیں، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین بن سکتی ہے، اور مرد کو بھی لطف آئے گا اور بیوی کو بھی لطف آئے گا. تو بھائیو، آخر میں اتنا کہوں گا کہ ہماری ویڈیوز کے لیے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بھائیوں، دیکھیں میں آپ کے لیے یہ قیمتی موتی چن کر لاتا ہوں، تو انہیں آپ سے چھپاتا نہیں ہوں. بھائیوں، یہ حکمت کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، بہت محنت کا کام ہے. تو آپ صرف ایک لائک کر دیا کریں میری ویڈیو کو اور کمنٹ کر دیا کریں. اس طرح ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے، ہم نے اور اچھا سے اچھا نسخہ بتانا ہے. اور میں جتنے بھی آپ کو نسخے وغیرہ بتاتا ہوں، یہ نسخے زیادہ تر نسخے نہیں ہوتے، یہ ہم خود پہلے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر ہی آپ بھائیوں کو یہ نسخے بتاتے ہیں، اور یہ واقع میں ہی نسخے اثر کرتے ہیں. آپ میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل کو وزٹ کیجئے، ہمارا فیس بک پیج ہے اسے آپ وزٹ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ فیض یاب ہوں گے، آپ کو یہ کہہ لیں کہ نالج ہی ملے گا. تو بھائیو، آخر میں ایک مرتبہ پھر میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور سخی بنیں، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے ایک اچھے سے ٹاپک پر، ایک اچھے سے نسخے کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.